سورہ آل عمران آیت نمبر 92 تو اس کی پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جو آیت تھی آخری تیسرے پارے کی، اس میں یہ کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو کہ وہ اگر جہنم سے چھٹکارے کے لیے اپنا سارا مال دولت، اتنی کہ ساری دنیا کی مال و دولت دنیا بھر کر اللہ انہیں دے دے اور وہ اس کے بدلے میں دیں تو وہ ان کو وہاں نفع نہیں دے گا، لیکن اہل ایمان کو جو وہ دنیا میں اپنا مال خرچ کریں گے وہ ان کو نفع دے گا۔ اور میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ اگر کافر بھی اپنے مال سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان لا کر اپنا مال خرچ کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی شکل اس مال کے نفع بخش ہونے کی نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ آپ کا مال آپ کے لیے مفید ہو جائے، اس کے ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیا جائے۔ تو ان کے مال کی نفی کی گئی تھی، تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے، جس کا نفع ہے، مال ہی ہے لیکن اس کا نفع ہے۔ وہ کون سا مال ہے؟ وہ اہل ایمان کا وہ مال جو ان کو محبوب تر ہے۔ وہ مال اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامل نیکی، کامل اجر عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ وہ نیکی کے سب سے اونچے درجے ابرار کے درجوں تک پہنچ جائیں گے اگر وہ اپنی پسند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ اس کا محبوب ترین ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے پر اجر ملتا ہے۔ یہاں جو اجر کا ذکر ہے یہ عام صدقے کی نہیں، ان صدقات میں جو سب سے اچھی چیز، معیاری، سب سے بہترین چیز، بہت ساری قسمیں، مثال ایک بندہ ہے، اس کی گندم ہے لیکن اس کی کچھ حصہ ہے گندم کا وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں موٹا دانہ اور اچھی فصل، اور ایک ہے درمیانی ہے، وہ صدقہ کسی سے بھی دے، وہ اس کا عشر دے، وہ ادا ہو جائے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر وہ اس خاص حصے کا جو چھوٹا سا ٹکڑا بہت اعلیٰ درجے کی گندم دیتا ہے، اس کا وہ خرچ کرے گا، اس کا اجر اس کو اعلیٰ اور کامل ملے گا، اور وہ اللہ کے یہاں محبوب ترین لوگوں میں اس وقت شامل ہوگا جب وہ اپنی محبوب چیز قربان کرے گا۔ ایسے ہی اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ہر ایک انسان کی اپنی محبوب چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو مال محبوب ہے، کسی کو اولاد محبوب ہے، کسی کو اپنی ضروریات، اپنے پاس موجود چیزوں سے ایک چیز محبوب ہے، دوسرے کو دوسری محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی شرط نہیں لگائی، بلکہ یہ کہا کہ ہر وہ بندہ جو کامل نیکی چاہتا ہے وہ اپنی محبوب چیز جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لے۔ اسی کا بیان ہے۔ اب دیکھیں اس میں پھر اس کا شان نزول اور اس کے بعد میں آنے والی اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے، نال ینالو، یہ اکثر ہمارے ہاں اردو میں بھی بعض جو اچھی اردو بولتے ہیں اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر، تم کامل نیکی کو، ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ بر کا جو اصلی معنی ہے وہ کہتے ہیں خیر، اور خیر میں جس میں وسعت ہو، خوب وسعت والی بہترین خیر، نیکیوں میں سے جو سب سے اچھی ہے اس کو کہتے ہیں بر۔ تو اس بر کو، کامل نیکی کو آپ نہیں پا سکتے ہو حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہے، مما تحبون، اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کر لو تو تم اللہ کی اس محبت کو اور کامل نیکی کو کیا کر لو گے؟ پالو گے۔ میں بتاتا ہوں یہ مما تحبون کی جو میں نے لائن کھینچی ہے، وما تنفقوا من شیء، اور اس کے اوپر پرواہ نہیں کرنی کہ اگر آپ کچھ بھی خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس سب کا جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس سب کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوب جاننے والا ہے۔ تو مال خرچ تو کرو، چاہے محبوب ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی اجر ملے گا، تھوڑا دو گے اس پہ بھی ملے گا، زیادہ دو گے اس پہ بھی ملے گا، اور کوئی اعلیٰ دیتا ہے اس پہ بھی ملے گا، اور جو ادنا دیتا ہے اسے بھی اجر ملے گا، اس کی نیت کے بقدر، اس کے اخلاص کے بقدر، اور جیسا مال دے گا اس کے بقدر، اس کو جیسا اس کا اللہ سے گمان ہوگا اس گمان کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ اجر
تو ایسا نہیں کہ اللہ جانتے نہیں ہیں، کہ کوئی اچھی چیز دے گا تو اللہ اسے جانتے ہیں، جو نہیں دے رہا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ جو کچھ تم دو، جس نیت سے دو، جس طرح دو، سب کچھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو اتنی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے ہم کبھی محبت کریں، ضرورت کی حد تک ہی ہوتی ہے، تو کیا ہم اللہ کے ہاں اس نیکی کو نہیں پا سکیں گے؟ تو اللہ نے غریبوں کا بھی کیا کیا؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو کچھ پسند ہے اور تمہارے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ، اللہ نے کہا نہیں، جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں، تمہارے اخلاص کو جانتے ہیں، تمہاری تعداد کو، اور تمہارے پاس مال کی جتنی مقدار ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، لیکن ان میں سے جو آپ کو بہتر لگتی ہے اسے خرچ کر دو، پھر بھی اللہ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر اس کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا، علماء نے بڑی اس پہ لکھا ہے کہ اس مختصر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی ہے جس کے کئی معنی اور مطالب بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ صدہا اسرار کی طرف اشارہ ہے، سینکڑوں اسرار اور راز کی باتیں اور خاص باتوں کی طرف اللہ کا کیا ہے؟ اشارہ ہے، بہت ساری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اگر اس کے پاس اور کچھ نہیں، اس کے پاس اپنی جان تو ہے، اس جان سے انسان سب سے زیادہ پسند محبت کرتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنا دے دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جب جان پر بن جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جتنا مال میرے پاس ہے وہ سب کا سب لے لو، میری جان وا۔ تو ایک غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی اپنی جان جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو جان لگا سکتا ہے وہ جان لگائے، اس جان کو جس سے اسے اتنی محبت ہے اسے اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ خرچ کر دے، اور اسے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اسے اگر جان دینی پڑے تو وہ جان دے۔ ایسے ہی مختلف قسم کی طبیعتیں، خواہشات، ان میں سے جو اس کو پسند ہیں اور وہ ان خواہشات کو اللہ کے لیے ترک کر دے، یہ بھی نیکی ہے۔ مال نہیں ہے، ضروری نہیں ہے مال کا ہونا، آپ کی خوش خواہش ہے، آپ کو بہت پسند ہے وہ چیز، اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ کامل نیکی ہے، اور کامل اجر اس پر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ پھر انسان اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، اپنا ہنر، آپ کے پاس ایک ہنر ہے اور آپ وہ اللہ کے لیے، اسے دین کے لیے خرچ کرتے ہو، اپنے ان لوگوں کی بھلائیوں میں اسے صرف کرتے ہو، خرچ کرتے ہو کہ جن کو اس کی ضرورت ہے، آپ ان میں علم بانٹتے ہو، ہنر بانٹتے ہو، تو یہ بھی کس میں آئے گا؟ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ یار میرے پاس جو ہنر ہے وہ بہت نایاب ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے اپنے ہنر سے، آپ وہ اللہ کے لیے کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں۔ ہنر کا صدقہ یہ دوسروں کو سکھا دیں، ان بچوں کو سکھائیں جو آپ کو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، ان جوانوں کو، یہ بھی کیا ہوگا آپ کی طرف سے۔ تو صدقہ میں یہ جو مما تحبون ہے، اس میں فقط مال نہیں ہے، آپ کی جان بھی ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا ہنر ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس ایسی گفتگو ہے جو آپ کسی کی بھلائی میں استعمال کر کے اس کو، مثال ایک معصوم آدمی ہے اور وہ بے گناہ ہے، وہ کسی معاملے میں پھنس گیا، آپ اپنی صلاحیتیں لگا کر، اپنی گفتگو، اپنا علم لگا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کی جان بخشی کرا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا آپ کی طرف سے؟ آپ کو پسند ہے، اور آپ وکیل ہیں، مثال آج کل کے دور کی عام مثال وکیل ہیں، آپ ایک اچھے وکیل ہیں، آپ ایک بے گناہ کی جان بچا سکتے ہیں، اور آپ اپنی اس وکالت اور اس کی بنیاد پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ بغیر مال کے، بغیر اس کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کی جان بخشی کرواتے ہیں، اس بے گناہ کو بازیاب کرواتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا آپ کی طرف سے؟ بہترین نیکی۔ حالانکہ وہ چاہتے تو اس کے اوپر بڑا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے اس کو۔ تو یہ بہت ساری بے شمار مثالیں ہیں، ہر بندہ اپنی ذات میں، تو اس میں مال شرط نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو اس بارے میں بالکل بے فکر رہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی مال کی شرط نہیں ہے۔ ہر پسندیدہ چیز، علم ہے، ہنر ہے، صلاحیتیں ہیں، بہت ساری آپ کے پاس ایسے وہ اس کی مثالیں موجود ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کی مختلف ہوتی ہیں، تو ان میں سے کچھ بھی خرچ کرے وہ اللہ کے یہاں کامل نیکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے ابرار کے درجہ نصیب فرما دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کی محبت کی بنیاد پر، محبت کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ کیا کمال کے لوگ تھے، ہائے کیا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس کے اوپر ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی، جب اللہ کی حکم آیا کہ تم اللہ کے یہاں مقام اور عہدہ اور کامل نیکی، کامل اجر پانا چاہتے ہو، اللہ کی اپنی محبوب چیز خرچ کرو۔ ہر صحابی کی طرف سے حضور کو درخواستیں آنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی فلاں چیز بہت محبوب ہے، میں اسے آپ کے سامنے، آپ کے جہنہ دامن میں اسے صدقے کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ سب سے مشہور ایک بڑے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس وقت مدینے کے بڑے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے، اور ان کا ایک بہت ہی عمدہ مال اور باغ تھا کھجوروں کا، بالکل مسجد نبوی کے سامنے، مسجد کے بالکل سامنے، اور اس میں اپنا میٹھے چشمے کا پانی، اور آپ اس میں اکثر وہاں بیٹھتے تھے، اور اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں کیا کرتے تھے، اکثر تشریف لے جاتے تھے، بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، بہترین جگہ تھی، خوبصورت میٹھا پانی تھا۔ تو اس کے وہ فوراً آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ بیرہا ان کے باغ کا نام تھا، مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، بہت زیادہ، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے جہاں جیسے چاہیں استعمال فرما لیں، یہ میرا اللہ کی راہ پر صدقہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ باغ قبول فرمایا، اور آپ نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا، فرمایا بہت فائدہ مند، بہت نفع بخش مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے اقربا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ اس میں کیا سمجھایا کہ ہر وہ مال جو صرف فقراء کو دیا جائے وہی صدقہ نہیں ہوتا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے اعزاء اقربا، اپنے قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ آج کل یہ ہمارے ہاں سے یہ سنت چھوٹتی جا رہی ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس پڑوس میں بھائی رہتا ہے، دوسرے محلے میں پاس میں بہن رہتی ہے، ان کا اتنی فکر نہیں ہوتی، اور وہ کہہ رہے جی ادھر دیگ دے دو، ادھر دیگ لگا دو، ادھر چاول بانٹ دو، آج ادھر فلانی چیز کر دو، اور حالانکہ ان کے اپنے سگے بہن بھائی رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، وہ تنگی میں اور مشکل میں ہوتے ہیں۔ یہ آج کل کا ہمارا المیہ ہے، اپنوں کو نہیں دیتے جی، ویسے ڈرامے کرتے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو سب سے زیادہ وہ دیکھیں سب سے قیمتی مال، اور اللہ کے نبی نے کہاں خرچ کرایا، اپنے رشتہ داروں میں، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنے رشتہ داروں میں، اور بالخصوص اپنے چچا کے بیٹوں میں، ان میں وہ تقسیم فرما دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خیبر میں جو میرے حصے کی زمین ہے وہ بہت اعلیٰ زمین ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، تو میں وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں اسے تقسیم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ اس زمین کی ملکیت رکھو، اس کا نفع صدقہ کر دو، وقف کر دو، زمین کی ملکیت آپ رکھو، اور اس کا نفع کیا کر دو، سارا وہ صدقے کر لو، وقف کر دو، کہ وہ فقراء، مساکین اور اپنے عزیز رشتہ داروں میں اس کو خرچ کرو، جتنا بھی جو اس سے وہ آئے گی، جو کچھ بھی آمدن، اس کو وہ کیا کر دو، خرچ کر دو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ چیز کی ملکیت رکھیں اور اس کے فوائد جو ہیں، نفع، وہ تقسیم کر دیں۔ اب دیکھیں ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کتنی قسمیں بتائی ہیں، الگ الگ۔ ایک دوسرے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور انہوں نے آ کر اپنا ایک گھوڑا کہا یا رسول اللہ، مجھے اس گھوڑے سے بڑی محبت ہے۔ اب یہ صحابہ کے واقعات پڑھا کریں نا، ہم کہتے ہیں نا صحابہ کیا کمال کی شخصیات اللہ نے چنی تھی اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، کوئی عام لوگوں میں نہیں تھے، وہ اس امت کے چنیدہ لوگ تھے، وہ پوری انسانیت کے اللہ نے چن چن کر اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ تو ان کے اعمال دیکھیں نا، ایک ایک جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہوگا یہ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، لے پالک، منہ بولا بیٹا، لے پالک متبنہ اس کو کہتے تھے۔ تو وہ تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ایمان افروز واقعات ہیں۔
ان کے یہ پہلے کہیں سے غلام اور سے آتے ہوئے حضور تک پہنچے اور حضور کی غلامی میں آئے، تو ان کے جو والدین تھے یہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچائے۔ ان کے چچا، ان کے والد حضرت زید نے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ جو کئی سالوں بعد ان کو ملے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں کسی ایسی ہستی کے پاس ہوں، ایک باپ کیا، وہ تو 100 باپ سے زیادہ کیا کرنے والے ہیں، شفقت والے اور رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ ان کا قرآن میں نام بھی ہے، حضرت زید کا قرآن میں نام موجود ہے باقاعدہ۔ بہت کم لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے جو عام لوگوں میں سے تو شاید ہی میرے علم میں نہیں ہے ایسے کسی اور کا نام ہو، انبیاء کے نام ہے یا حضرت ان کے جو دوسری چیزوں ان کے ذکر کے ساتھ حضرت زید کا سورہ احزاب میں آگے آئے گا، ان کا نام تک قرآن میں موجود ہے، وہ ایک معاملہ تھا ان کا۔ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنا ایک بہت قیمتی گھوڑا تھا، قیمتی نسل کا، آج کے زمانے میں اسے کہنے ان کے پاس ایک بہت بہترین سپورٹس کار تھی اپنے وقت کی، اچھی نسل کے گھوڑے وہ بہت نایاب ہوتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر وہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا، صدقے کی تیسری قسم الگ سے۔ انہوں نے کیا کی، اپنی قیمتی مال، اپنی سب سے محبوب چیز صدقہ کی، اور اللہ کے نبی نے ان سے لے کر وہی مال ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ وہ فرماتے ہیں اس پر حضرت زید کو بڑی دلی وہی کہ یار میرا اتنی محبوب چیز صدقہ اور وہ میرے ہی گھر میں واپس آ گئی۔ ان کو یہ بھی پسند نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے وہ دی۔ وہ کہتے جب ہم نے اللہ کے لیے ایک چیز دے دی تو پھر وہ ہمارے آس پاس ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اللہ کے نام پر خرچ ہونی چاہیے۔ تو آپ نے وہی چیز لے کر ان کے بیٹے کو دے کر یہی بتلایا یہ بھی آپ کا کیا ہے، صدقہ ہے، آپ کا صدقہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کا صدقہ قبول ہو گیا، آپ کی نیت جیسی تھی اس کے معاملے پر اجر آپ کو مل گیا، اور اللہ کے نبی نے ان کو وہ ان کے بیٹے کو عطا فرما دیا۔ تو یہ ساری صدقے کی اقسام ہیں، ان کو اہل و عیال پر خرچ کرنا اور فقراء مساکین پر خرچ کرنا، اور اگر وہ اپنے رشتہ دار ہوں تو یہ دوہرا اجر ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، اپنے رشتہ دار کو کھانا کھلانا، اس میں 2 اجر ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور صلہ رحمی اللہ کے یہاں بڑی محبوب چیزوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال بہت سارے ایسے صحابہ کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ایک آیت سن کر، صرف یہ آیت جب اتری نا تو اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنائی، اور ان لوگوں نے لا کر اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ آج ہم کتنی آیتیں سنتے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اچھا، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ان حضرات نے ایک آیت کو سن کر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے، شکر کی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ یہ شکر کی بوریاں کیوں خریدتے ہیں، اسی کی قیمت دے دیں، مال دے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہے، شکر سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب چیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں کیا کروں، وہ اپنی مرغوب چیز جو مجھے پسند ہے کہ میں رکھوں، وہ میں اسے کیا کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں لے کر خرچ کر رہا ہوں۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کا حاصل اور مقصود یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیکی کا کمال جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دوسرا جو حصہ تھا مما تحبون، اس میں معنی یہ ہے مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو آپ کو پسند ہے، ساری کی ساری نہیں، ان میں سے خرچ کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز، مثال مجھے ایک چیز ہے وہ میرے پاس 10 گنا ہے تو میں پوری کی پوری صدقہ کر دوں، یہ نہیں مانگا گیا، بلکہ اس محبوب چیز میں سے کچھ حصہ کیا کر دیا، صدقہ کر دینا، وہ بھی اس معنی کو ٹھیک ہوگی۔ مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر چیز ایک پوری ہے اور آپ کے پاس بوری ہے، آپ اس میں سے چند کلو بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گی، اس نیکی کو اور کمال کو حاصل۔ پوری کا خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، پوری خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ بھی وہ کافی ہے، جتنی بھی خرچ کریں گے اس کے برابر ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہترین ترغیب کے ساتھ
یہ آیت ہے، اور اس کو اپنے دل میں دماغ میں بٹھا لینے کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرے، صدقہ کرے۔ تو جس کے پاس جان ہے وہ جان لگائے، مال ہے تو مال لگائے، علم ہے، ہنر ہے، صلاحیتیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی وہ خرچ کرے گا اللہ کے لیے تو وہ کامل نیکی کو پہنچ جائے گا۔ اچھا، اور آخری جملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے چاہے وہ محبوب ترین ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اس کے اخلاص کی بنا پر اس کو اجر دیں گے۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ محض زبانی کلامی میں نے یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، مثال کہیں بات چلی مسجد کے لیے جی چندے کی بات ہے، مدرسے کے لیے یا اللہ کی راہ میں کسی بھی اور شکل، کہیں مصیبت میں، اموال میں، یا فلسطین کا ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں میں، تو جب وہاں یہ کہا جاتا ہے تو کوئی بندہ کھڑے ہو کر لکھوا دے جی میری طرف سے اتنا جنا کپڑے یا اتنا سامان اور اتنا مال، لیکن وہ اس کی حقیقت سے نہیں ہے، تو یہ بات منظور نہیں ہے، بلکہ عملاً اس بات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ بھی کیا کرتے ہیں، ان کی اس باتوں کو جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اور اچھا کر رہا ہے یا کیسے کر رہا ہے، یا ریا دکھلاوا، ایک یہ بھی چیز ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، ریا کے لیے کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاص رضا کے حصول کے لیے اور اخلاص کے ساتھ یہ خرچ کرنا ہے۔ اور عموماً جو اس میں صدقات واجبہ بھی ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ میں بھی سب سے عمدہ مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر وہ کم درجے کا مال خرچ کرے گا اجر تو ہوگا، لیکن کامل درجے کا اجر اس کو نہیں ملے گا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو گھٹیا چیز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس میں ایک شرط اور ہے، وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حرام مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر اس پر اجر کی امید رکھے تو یہ گناہ ہے۔ حرام مال سود کا ہے، فلان کا ہے، یہ اس دھوکے کا ہے اور چوری کا ہے، یا کوئی بھی شکل ہے حرام مال کی، ان میں سے اگر کوئی مال خرچ کر کے اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور کس سے؟ جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین مال ہے وہ اس سے جو اللہ کی بغاوت سے حاصل کیا گیا، ایسا نہیں ہے، اس مال سے کوئی اجر کی امید نہ رکھی جائے۔ بہرحال کافی ہے، اس میں ایک اور معنی بھی تھا، اور بہرحال ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے اور وہ اس کو انشاءاللہ اگلے کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ ریا اور دکھلاوے سے بچا کر صرف اپنی رضا جوئی کے لیے اپنے حلال مال میں سے اپنی محبوب چیز اپنی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔